السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ آپ سب کو پھر سے اس ایپیسوڈ میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس بابرکت سیریز میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پڑھنے پڑھانے میں برکت عطا فرمائے۔ الاربعون النوویہ جو کہ امام نووی کی رحمہ اللہ ایک رسالہ ہے جس میں اصل الاصول سے متعلق یعنی اصولی احادیث امام نووی رحمہ اللہ نے جمع کی ہیں، اور 2 احادیث ہم نے سابقہ ایپیسوڈز میں پڑھی تھیں۔ آج ہم انشاءاللہ تیسری حدیث پڑھیں گے جو کہ ارکان اسلام سے متعلق حدیث ہے اور بڑی اہم حدیث ہے۔ ارکان اسلام کیا ہیں؟ ان سب کو ہم بچپن سے جانتے ہیں کہ کیا ارکان اسلام ہے، جن کو ہم پلرز آف اسلام بھی کہتے ہیں، اور ہم نے یہ بچپن سے ہی سنا ہے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ تو اسی متعلق آج ہم حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جو اصل الفاظ ہیں ارکان اسلام سے متعلق وہ ہم آج پڑھ لیتے ہیں۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جتنی دین میں بہت زیادہ جو مشہور چیز ہوتی ہے وہ ہم اپنے بڑوں سے ہی سنتے ہوئے آئے ہوتے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ایکچوئل احادیث جو الفاظ ہیں وہ ہم نے نہیں سنے ہوتے۔ تو آج ہم اس حدیث کو بھی پڑھ لیتے ہیں جو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ اور یہ حدیث جو ہے یہ عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، اور عبداللہ بن عمر بن خطاب اپنی چھوٹی عمر میں ہی اسلام لے آئے تھے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بھی ہیں اور فقہائے صحابہ میں سے ہیں، اور ان سے جو احادیث مروی ہیں وہ 1630 احادیث تقریباً مروی ہیں، اور 170 ان میں سے وہ ہیں جس پر امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی صحیحین میں اس پر اتفاق کیا، یعنی امام بخاری اور امام مسلم جو متفق علیہ حدیث لائے ہیں ان میں سے 170 عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے واسطے سے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد صاحب یعنی عمر بن خطاب کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور جو پہلا جہاد عبداللہ بن عمر نے کیا وہ غزوہ خندق کا تھا، جس وقت وہ 15 سال کی عمر کے تھے۔ اس سے پہلے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو اجازت نہیں دی کیونکہ وہ چھوٹی عمر کے تھے۔ احد میں اور بدر میں، احد میں وہ 14 سال کی عمر کے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شریک ہونے سے منع فرما دیا، لہٰذا اگلے سال جب وہ خندق کا موقع آیا تو وہ 15 سال کی عمر میں انہوں نے پہلا اپنا جہاد کیا، اور عبداللہ بن عمر کی بہن حفصہ بنت عمر جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھیں، جو کہ ام المؤمنین ہیں، وہ اور عبداللہ بن عمر زینب بنت مزعون جو کہ عمر بن خطاب کی بیوی ہیں، ان کے بیٹے ہیں اور ان کی بیٹی ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یعنی عبداللہ بن عمر اتنے فقیہ صحابہ تھے، اور یہ احادیث کے یعنی بڑے محدث تھے، احادیث کا علم رکھنے والے تھے، کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اسی طرح عبداللہ بن عباس نے، اسی طرح سالم نے، اسی طرح یہ جو صحابہ ہیں، اسی طرح سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے، مسروق نے، اور اسی طرح علقمہ رحمہ اللہ، یہ تابعین ہیں، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث روایت کی۔ تو صحابی میں سے جابر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث روایت کی ہے، اور یہ ان کا ورع اور تقوی اور یہ حدیث سے محبت، سنت سے محبت ہم سبھی جانتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا بڑا ہی اہتمام کیا کرتے تھے، اور سنت سے بہت محبت تھی۔ ویسے تو تمام صحابہ ہی سنت سے محبت کرتے تھے، لیکن جو عموماً جو احادیث اور روایت آتی ہیں، چونکہ یہ چھوٹے صحابی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے ایک لمبا عرصہ گزارا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو روایت کرنا اور اس کو سمجھنا اور ان کو آگے اس علم کو پھیلانا، اس میں ان کا بڑا کردار رہا ہے۔ حتیٰ کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عبداللہ بن عمر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم سب صحابہ میں سے سب نے دنیا کا کچھ نہ کچھ حصہ لیا ہے، اور دنیا نے بھی ہمارا کچھ نہ کچھ حصہ لے لیا ہے، سوائے عمر بن خطاب اور ان کے بیٹے رضی اللہ تعالی عنہما کہ انہوں نے نہ دنیا کا کچھ حصہ لیا ہے اور دنیا نے نہ ان کا کچھ حصہ لیا ہے۔
یہ عبادلہ اربع میں ان کا شمار کیا جاتا ہے عبداللہ بن عمر کا، یعنی چار صحابہ جن کا نام عبداللہ سے سٹارٹ ہوتا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ تو یہ حدیث ہم شروع کرتے ہیں عبداللہ بن عمر کے طریق سے، یہ مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، یہ فرما رہے تھے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام 5 بنیادوں پر قائم ہے، 5 ستونوں پر قائم ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام صرف 5 ہی چیزوں کا مجموعہ ہے، بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے اس حدیث میں کہ جو آگے 5 چیزیں آ رہی ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور روزہ، تو یہ 5 چیزیں ہیں جن کا اس حدیث میں ذکر ہے کہ یہ 5 اسلام کی بنیادیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اور چیز اسلام میں نہیں ہے، جہاد بھی ہے، اور بھی واجبات ہیں، مستحبات ہیں۔ تو یہ بحیثیت جیسے کہ ایک ہوتی ہے بلڈنگ ہوتی ہے، عمارت ہوتی ہے، اس کی کچھ بنیادیں ہوتی ہیں، اگر وہ بنیاد کاٹ دی جائے یا ہٹا دی جائے یا توڑ دی جائے تو بلڈنگ یا عمارت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا بلڈنگ کی کچھ بنیادیں ہوتی ہیں، کچھ فاؤنڈیشنز ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد اس کی چھت ہوتی ہے، اس کی دیواریں ہوتی ہیں، کھڑکیاں ہوتی ہیں، دروازے ہوتے ہیں، فینز ہوتی ہیں، لائٹس ہوتی ہیں۔ تو بلڈنگ کی بنیاد جو ہوتی ہے، جس بنیاد پر وہ قائم ہے، کہ جس بنیاد پر وہ چھت بھی قائم ہے، جس بنیاد پر وہ دروازے اور دیواریں بھی قائم ہیں، تو وہ بلڈنگ کی وہ بنیادیں کیا ہیں؟ وہی بنیادیں اسلام کی بھی ہیں، کہ اگر ان کو ختم کر دیا جائے تو اسلام نہیں رہے گا۔ رہی بات یہ کہ جہاد جو کہ اعلیٰ چیز ہے اسلام کی، وہ کیوں اس میں ذکر نہیں ہے؟ تو اہل علم فرماتے ہیں کہ پہلی وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ جہاد چونکہ فرض عین نہیں ہوتا، عموماً فرض عین نہیں ہوتا بلکہ فرض کفایہ ہوتا ہے۔ فرض عین وہ ہوتا ہے جو کہ ہر شخص پر فرض ہوتا ہے، فرض کفایہ وہ ہوتا ہے کہ امت کا ایک گروہ اگر اسے انجام دے دے تو باقی لوگوں پر یہ فرض ساقط ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، ادا ہو جاتا ہے ان کی طرف سے۔ تو جہاد جو ہے وہ فرض کفایہ ہے، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ اس کا شمار یہاں اسلام کی بنیادوں میں نہیں ہوا۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جہاد تسلسل کے ساتھ جاری نہیں رہتا، بلکہ کچھ ایسے مقامات یا کچھ ایسے زمانے آتے ہیں جس میں جہاد مشروع ہوتا ہے، اور کچھ ایسے مقامات آتے ہیں جس میں جہاد نہیں کیا جاتا۔ تو کنٹینیوس بیسس پر جہاد نہیں ہوتا، لہٰذا اس کو ہم بنیاد نہیں کہہ سکتے، کیونکہ بنیاد تو وہ چیز ہوتی ہے نا جو ہمیشہ قائم ہے۔ اب دیکھیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ کنٹینیوسلی ہر بندے پر یہ ہے، فرض ہے۔ تو اگر ان کو ہٹا دیا جائے تو بنیاد ہی ختم ہو جاتی ہے، عمارت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزیں۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام جو ہے وہ اہل علم فرماتے ہیں استسلام الباطنی والظاہری للہ تعبدا له بالشرع المنزل علی محمد علی مقام المشاہدہ او المراقبہ۔ یعنی اسلام کس چیز کو کہتے ہیں؟ اسلام کہتے ہیں باطنی اور ظاہری طور پر اپنے آپ کو جھکا دینا، اپنا آپ اللہ کے آگے رکھ دینا، تعبدا للہ، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، اللہ کا قرب حاصل کرتے ہوئے، ظاہری طور پر اور باطنی طور پر اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دینا، اپنا آپ اللہ کے آگے ڈال دینا۔ کس اعتبار سے؟ بالشرع المنزل، کس طرح سے ڈال دینا؟ جس طرح سے شریعت نے ہمیں بتایا۔ اس طرح نہیں جس طرح میری مرضی ہو کہ میں اللہ کو ایسے سبمٹ کروں گا، نہیں، یہ تو آپ کی مرضی، آپ نے اپنی مرضی کو سبمٹ کیا، اللہ کو نہیں کیا۔ تو اللہ کو سبمٹ کرنا یا اللہ کے آگے اپنا آپ رکھ دینا، یہ کیسے ہوگا؟ جیسے اللہ چاہے گا۔ اللہ کیسے چاہے گا؟ اللہ تعالیٰ نے رسول کی زبانی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے ذریعے بتا دیا۔ تو یہ وہ اسلام ہے کہ جس بنیاد، یعنی یہ اسلام کی عموماً تعریف کی جاتی ہے۔ اسلام اصل میں استسلام ہے۔ استسلام کس چیز کا؟ استسلام کہتے ہیں اپنے آپ کو جھکا دینا۔ کس چیز کو جھکا دینا؟ اپنے باطن کو بھی اور اپنے ظاہر کو بھی اس طرح سے جھکا دینا جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی زبانی ہمیں بتا دیا۔ تو یہ 5 بنیادوں پر جو ہے وہ اسلام قائم ہے، اور یہ 5 بنیادیں ہیں، اور اس کے سوا جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ پرفیکشن کے اس زمر میں آتی ہیں، جو اس بلڈنگ کو مزید مزین، بیوٹیفائی
اور تکمیل کرنے کے لیے آتی ہیں، لیکن بنیاد ان کی 5 ہے، اور ان 5 بنیادوں میں سے بھی جو رأس الامر ہے، جس کا ایک حدیث میں ذکر کیا گیا ہے، وہ شہادت ہے، یعنی لا الہ الا اللہ۔ یہ 5 چیزیں بنیاد ہیں۔ ان 5 بنیادوں کی بھی ایک رأس الامر ہے، جس کو کہتے ہیں کہ یہ اصل ہے، یعنی فاؤنڈیشنز کی بھی ایک اصل ہے کہ ان فاؤنڈیشنز پہ یہ چیزیں کھڑی ہوئی ہیں، اور وہ کیا ہے؟ شہادت لا الہ الا اللہ۔ جیسے کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ رأس الامر ہے، اسلام جو ہے وہ رأس الامر ہے۔ تو بنی الاسلام علی 5، اسلام 5 بنیادوں پر قائم ہے۔ پہلی بنیاد کیا ہے؟ پہلا ستون کیا ہے؟ شہادتی اللہ الہ الا اللہ۔ شہادت کو مجرور بھی پڑھ سکتے ہیں بحیثیت بدل 5 کا، اور اس کو جو ہے وہ مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں رفع حالت میں بحیثیت مبتدا۔ تو شہادت یا شہادتی اللہ الہ الا اللہ، پہلا رکن کیا ہے کہ یہ گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور یہ بھی گواہی دینا کہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ گواہی دینا۔ اب گواہی جو ہے وہ گواہی کے لیے شرط ہے کہ وہ علم اور یقین پر قائم ہو، اس میں علم بھی ہو، یقین بھی ہو، اور نطق باللسان بھی ہو، یعنی زبان کے ذریعے اس کا اقرار ہو۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے دل سے شہادت دے دی لا الہ الا اللہ کی، نہیں، بلکہ زبان سے بھی اس نے کہنا ہے۔ تو علم کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، جھکوں گا تو اللہ کے آگے جھکوں گا، عبادت کروں گا تو اللہ کی کروں گا، دعا مانگوں گا تو اللہ سے مانگوں گا، نظر و نیاز کروں گا تو اللہ کے لیے کروں گا۔ یہ یقین ہے، یہ علم ہے، اور یقین کہ اللہ ہی معبود برحق ہے، اور پھر زبان سے اس کا اقرار کرنا، اس کو کہتے ہیں شہادت، یعنی نطق، یقین اور علم، اور اسی طرح اس کے تقاضوں پر عمل کرنا، یعنی اگر آپ نے کسی بات کی گواہی دی ہے لیکن اس کے تقاضے جو ہیں اس پر آپ عمل نہ کریں تو پھر وہ شہادت نہیں کہلائے گی، بلکہ مجرد یا صرف جو ہے وہ اس کو کال یا اسٹیٹمنٹ کہیں گے، شہادت نہیں کہلائے گی۔ تو پہلی چیز شہادت لا الہ الا اللہ ہے، اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اقام الصلاۃ، دوسرا ستون جو ہے وہ نماز قائم کرنا ہے، نماز قائم کرنا، یہ دوسرا ستون ہے جو کہ بڑا ہی اہم ہے۔ نماز کا لغوی معنی جیسے کہ ہم نے پچھلی احادیث وغیرہ میں کیا ہے، نماز کا لغوی معنی دعا ہے، اور شرعی معنی وہ ہے کہ ایسے مخصوص افعال جس کی ابتدا تکبیر تحریمہ سے ہو اور جس کی انتہا تسلیم سے ہو، یعنی سلام کرنے سے ہو، اور اس میں ذکر ہو، قرآن ہو، تو ایسے مخصوص افعال کا نام الصلاۃ ہے۔ تو اقام الصلاۃ اچھا، کہیں بھی جہاں پہ قرآن میں ہم دیکھتے ہیں تو کہیں بھی نماز پڑھنے کا حکم نہیں آیا، بلکہ نماز کی اقامت کا آیا ہے، اور نماز کی حفاظت کا ہے، وحافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نماز کی حفاظت کرو، نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً بیچ کی نماز کی، یعنی نماز عصر کی حفاظت کرو، اسی طرح اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ تو نماز کو قائم کرنا اور نماز کی حفاظت کرنا اس کا حکم ہے، نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ تو عموماً جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، نماز قائم نہیں کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ نماز قائم کرنا کس چیز کا نام ہے؟ نماز کو اس کی سنت کے مطابق ادا کرنا، نمازوں کو اس کو جماعت سے ادا کرنا، اس کو اس کے وقت پہ ادا کرنا، اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا، بالکل شعور کے ساتھ ادا کرنا، اس چیز کو کہتے ہیں نماز کو اسٹیبلش کرنا، یا نماز کی حفاظت کرنا، یا نماز کو قائم کرنا۔ وایتاء زکوٰۃ، تیسرا رکن جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنا، اور چوتھا رکن بیت اللہ کا حج کرنا، اور پانچواں جو ہے وہ وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا۔ ہر کی ہم تفصیل میں نہیں جا رہے، کیونکہ اصل مقصد ہمارا ایک باب کی تفصیل نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد ہمارا اس اصل حدیث کو پڑھنا ہے کہ حدیث میں جو ہے بنیادی طور پر یہ 5 ارکان ہیں، اس کی فقہ کیا ہے، روزے کیسے رکھے جاتے ہیں، حج کیسے ادا کیا جاتا ہے، یہ تو بڑے اپنے تفاصیل کے ساتھ موضوع تفصیل طلب موضوع ہیں جن کا یہ مقام فی الحال نہیں ہے۔ البتہ کچھ اہم نکات جو کہ اس حدیث سے متعلق اور عموماً جس بارے میں لوگ سوال بھی کرتے ہیں اس کو ہم انشاءاللہ یہاں پہ ذکر کر دیتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ پہلا جو رکن ذکر کیا ہے وہ کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ اچھا، بعض روایت میں الفاظ جو ہیں وہ ایمان باللہ و رسولہ کے الفاظ آتے ہیں، بعض روایت میں الفاظ آتے ہیں علی ان تعبد اللہ، بعض روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ علی ان توحد اللہ، بعض روایت میں الفاظ آتے ہیں علی ان تعبد اللہ و تکفر
بما دونہ، یعنی اس حدیث میں جو ابھی ہمارے پاس رسالہ موجود ہے اس میں جو الفاظ ہیں وہ کیا ہے کہ اسلام کا پہلا رکن یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی، ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ رکن ہے۔ بعض روایت میں جو الفاظ آتے ہیں وہ کیا ہیں، ایمان باللہ و رسولی، اس کا مطلب یہ ہوا ایمان باللہ اور رسول پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، شہادت لا الہ الا اللہ و شہادت ان محمد رسول اللہ۔ اور اسی طرح بعض روایت میں جو الفاظ آتے ہیں کہ علی ان تعبد اللہ و تکفر بما دونہ، کہ پہلا رکن کیا ہے اسلام کا، کہ اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبودان باطل ہیں اس کا انکار کرنا، اس کے ساتھ کفر کرنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر کیا ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ احادیث جو ہیں وہ ایک دوسرے کی تفسیر بیان کرتی ہیں، ایک دوسرے کی وضاحت کرتی ہیں۔ تو معنی یہ ہے کہ شہادت لا الہ الا اللہ کیا ہے، ایمان باللہ، ایمان باللہ کیا ہے، ان تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرنا، ان تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرنا کیا ہے، ان توحد اللہ، اللہ کی توحید پر آ جانا، اللہ کی توحید کو اپنانا۔ اور توحید کی 3 اقسام ہیں جو کہ عقائد کے باب میں پڑھی جاتی ہیں، ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات۔ تو یہ یعنی شہادت لا الہ الا اللہ صرف زبان سے اقرار کرنے کا نام نہیں ہے جیسے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دیگر احادیث میں اللہ کی عبادت سے اس کو تعبیر کیا گیا ہے، دیگر احادیث میں اللہ کی توحید سے اس کو تعبیر کیا گیا ہے، دیگر روایت میں اللہ پر ایمان لانے سے اس کو تعبیر کیا گیا ہے۔ اور جو دوسرا مسئلہ اس حدیث میں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ نماز قائم کرنے سے متعلق آیا یہ کہ یہ جو ارکان اسلام یہاں پہ ذکر کیے گئے ہیں، کیا ان میں سے کسی ایک کو چھوڑنے سے بھی انسان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یا نہیں؟ یہ پہلا سوال ہے۔ یہ بات تو طے ہے کہ ان سب کے چھوڑنے سے کلی طور پر انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ان سب ارکان کے چھوڑنے سے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب اسلام کی یہ 5 بنیادیں ہی نہیں رہیں گی تو اسلام دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ ان میں سے کسی ایک کے بھی قائم نہ ہونے سے، یعنی مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو کہ نماز قائم کر رہا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا ہی نہیں ہے، تو کیا وہ مسلمان ہے؟ کیا اس کا اسلام ابھی بھی قائم ہے؟ یا وہ شخص جو نماز تو قائم کرتا ہے، نماز قائم نہیں کرتا، نماز کو کلی اعتبار چھوڑ دیا ہے بالکل مکمل طریقے سے، لیکن زکوٰۃ دیتا ہے، حج بھی کر لیتا ہے، حج بھی کر لیا ہے اس نے، اسی طرح روزے بھی رکھ لیتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، تو کیا اس کی اسلام کی عمارت قائم ہے یا نہیں؟ تو اہل علم نے اس میں مختلف جوابات دیے ہیں۔ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے کچھ میں آپ کی باتیں رکھنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو 5 بنیادیں ہیں ان میں سے ایک شہادت لا الہ الا اللہ، یہ تو بنیادی چیز ہے۔ اس کے چھوڑنے سے ظاہر سی بات ہے انسان اگر یہ گواہی نہیں دے گا لا الہ الا اللہ کی تو مسلمان ہی نہیں ہوگا۔ تو اس پر تو اتفاق ہے کہ اس رکن کے چھوڑنے سے انسان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ رہی بات 4 پہ، یعنی باقی جو دیگر 4 چیزیں ہیں، تو ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ نماز۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا نماز چھوڑنے سے کلی طور پر، یہ بات یاد رہے کہ جہاں میں یہاں پہ نماز چھوڑنے کی بات کر رہا ہوں تو نماز چھوڑنے سے مراد یہ ہے کہ کلی طور پر چھوڑ دینا یا پھر عموماً نماز چھوڑ دینا۔ عموماً نماز چھوڑ دینے سے مراد کیا ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص ہے وہ جمعہ نماز پڑھتا ہے تو یہ تارک الصلاۃ میں آئے گا، نماز چھوڑنے والوں کے حکم میں آئے گا۔ جو شخص جمعہ نماز پڑھتا ہے، ایک گروہ ہے اہل علم کا وہ یہی کہتا ہے کہ نماز کو چھوڑنا، تارک الصلاۃ، نماز کو چھوڑنے والا کون شخص ہے؟ جو جمعہ نماز پڑھتا ہے، جو عید کی نماز پڑھتا ہے، یہ سب تارک الصلاۃ کے حکم میں ہے۔ ہاں، جو مثال کے طور پر دن میں 3-4 نمازیں پڑھ لیتا ہے، ایک چھوڑ دیتا ہے، تو اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نماز تارک الصلاۃ ہے، تارک الصلاۃ یعنی نماز کو چھوڑنے والا ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نماز پڑھتا ہے لیکن نماز چھوڑ بھی دیتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا نماز تارک الصلاۃ جو کہ نماز کو چھوڑنے والا ہے، کیا وہ کافر ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اس بارے میں اہل علم نے جو ہے وہ اختلاف کیا ہے۔ بہت زیادہ ہم اختلاف میں نہیں جائیں گے۔ جنہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ نماز چھوڑنے سے انسان، نماز کو کلی اعتبار سے چھوڑنے سے انسان جو ہے وہ کفر اکبر میں یعنی دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ان کے کچھ دلائل ہیں۔ اور جو کہتے ہیں کہ نہیں، دار اسلام سے تو خارج نہیں ہوتا
لیکن بہت ہی خطرے والے، بہت ہی ڈینجرس پوزیشن میں ہے اور اسے باز آ جانا چاہیے، تو اس کے پاس بھی، ان کے پاس بھی اپنے دلائل ہیں. بہرحال کچھ دلائل جو یہ سمجھتے ہیں کہ دارہ اسلام سے جو شخص نماز چھوڑنے سے کافر ہو جاتا ہے، ان دلائل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من ترک الصلاۃ فقد کفر، کہ جس نے نماز چھوڑ دی، الصلاۃ الف لام کے ساتھ، یہ جن سے صلاۃ ہے، یعنی نماز کی جنس ہی چھوڑ دی، نماز کی جنس ہی چھوڑ دی، یعنی صرف یا تو جمعہ پڑھتا ہے یا عید پڑھتا ہے، تو یہ نماز چھوڑنے کے حکم ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا. تو جو شخص نماز کلی اعتبار سے پڑھتا ہی نہیں ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہے، تو فقد کفر، تو اس نے کفر کیا. اسی طرح جو قرآن میں بھی آتا ہے کہ فَإِن تَابُوا، اگر یہ لوگ توبہ کر لیتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں تو پھر یہ تمہارے دینی بھائی ہیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شرط لگائی ہے کہ اگر یہ توبہ کر لیتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں تو پھر یہ تمہارے دینی بھائی ہیں. اور اگر اس کا مفہوم مخالف نکالیں تو یہ بنے گا کہ اگر یہ نماز قائم نہیں کرتے تو یہ تمہارے دینی بھائی نہیں ہیں، لہٰذا دین اسلام میں داخل ہی نہیں ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر احادیث آتی ہیں، جیسے کہ ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ ایک شخص کے اور شرک اور کفر کے درمیان جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ نمازوں کو چھوڑنا. یعنی اگر انسان نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ شرک اور کفر کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، یا کفر اور شرک میں داخل ہو جاتا ہے. اسی طرح سنن ترمذی کی جو کہ سب سے مضبوط دلیل ہے کہ انسان کلی طور پر نماز چھوڑ دینے سے کفر میں داخل ہوتا ہے، سب سے مضبوط دلیل جو ہے وہ عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جو کہ سنن ترمذی میں موجود ہے. انہوں نے فرمایا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ ایک طریقے سے اجماع نقل کر رہے ہیں صحابہ کا، اور وہ کیا ہے کہ صحابہ اس بات پر متفق تھے، کس چیز پر؟ کہ وہ کسی چیز کو چھوڑنے پر کفر نہیں سمجھتے تھے، یعنی کسی چیز کا چھوڑنا وہ کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے. یہ صحابہ اس بات پہ اگریڈ اپون تھے، اور یہ بڑی اسٹرانگ دلیل ہے. لہٰذا ایک سیف سائڈ اوپینین ہم اگر اپنائیں تو وہ یہی ہے کہ انسان کلی طور پر نماز چھوڑنے سے کافر ہو جاتا ہے، تو نہ اس کا مسلمان قبرستان میں اس کو دفن کیا جائے، نہ اس کا جنازہ پڑھا جائے، اور اس کو جو ہے وہ مسلمان والے معاملات نہ رکھے جائیں. بہرحال ایک پر تکفیر معین کا میں حکم نہیں دے رہا، بلکہ ایک پر فتویٰ لگانا کفر کا، یہ ہمارا کام نہیں ہے، علماء کا کام ہے اور ریاست کا کام ہے. ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں وہ صرف بحیثیت حکم کہ تارک الصلاۃ کا حکم کیا ہے، اور وہ ہے کفر اکبر. یہ دلائل کے اعتبار سے اور دیگر اہل علم اور صحابہ کے اقوال کے اعتبار سے یہ زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے، جیسے کہ اہل علم فرماتے ہیں. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نماز یعنی تارک الصلاۃ جو ہے وہ اس سے انسان کافر نہیں ہوتا، تو ان کی کچھ اس طرح سے، یعنی وہ جو میں نے جو ابھی دلائل دیے ہیں کہ انسان تارک الصلاۃ جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، ان دلائل کا ہی جواب ایسے دیتے ہیں کہ جہاں پر نماز چھوڑنے کے بارے میں کفر کا ذکر آتا ہے وہاں پہ مراد کفر اصغر ہے. جہاں پہ نماز چھوڑنے سے متعلق کفر کا ذکر آتا ہے، یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ تارک الصلاۃ سے انسان کافر نہیں ہوتا، یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ کفر اصغر مراد ہے. اور اسی طرح ان کے اور بھی دلائل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر اس طرح کی جو احادیث آتی ہیں کہ جو شخص خالص دل سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے. تو جو تارک الصلاۃ کو کفر اکبر کہتے ہیں وہ یہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ جو شخص دل سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے، تو دل سے لا الہ الا اللہ کے کہنے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ وہ انسان عمل کرے اور نماز پڑھے. تو وہ شخص دل سے لا الہ الا اللہ کہتا ہی نہیں ہے جو نماز کو کلی طور پر چھوڑ دیتا ہے، تو لہٰذا اس شخص نے دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہی نہیں. یعنی جو شخص تارک الصلاۃ ہے اس نے دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہی نہیں. تو حدیث اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، لیکن وہ شخص جس نے دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نماز چھوڑ دے. تو لہٰذا ہم صحابہ کے اگر اقوال وغیرہ کو دیکھیں اور دیگر احادیث میں دیکھیں تو جو سیف سائڈ اوپینین ہے وہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ سیف سائڈ اوپینین، خروج من الخلاف، یعنی اختلاف سے نکلنے کے لیے عموماً جو اہل علم فرماتے ہیں کہ مثال کے طور پر مجھ اور آپ جیسے ایک عام انسان کے لیے کہ جب علماء کا اختلاف ہوتا ہے تو اس اختلاف سے
آپ یہ دیکھیں کہ سیف سائڈ اوپینین کون سا ہے اور اس کو اپنائیں. مثال کے طور پر ایک مسئلے میں اختلاف ہے کہ انسان شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے اس کا وضو ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا. ایک گروپ آف اسکالرز ہے جو کہتے ہیں کہ ٹوٹ جاتا ہے, دوسرے اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں ٹوٹتا. تو آپ مجھے بتائیں کہ ان دونوں میں سیف سائڈ اوپینین کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے سیف سائڈ یہی ہے کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایسا نہ ہو کہ اگر میں مثال کے طور پر اس اوپینین کا ہوں کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور پھر میں نماز پڑھ لیتا ہوں, تو سیف سائڈ میں اپنے آپ کو یہ رکھوں گا نا کہ دوبارہ سے میں وضو کر لوں, تو اس پر تو اتفاق ہی ہے نا کہ دوبارہ وضو کرنے سے نماز تو ہو ہی جائے گی. لہٰذا ہمیں عموماً کبھی کبھار جو ہے وہ جب اختلاف ہو جاتا ہے اہل علم کا, اور ایک قابل یعنی بڑا ایک پختہ اختلاف ہوتا ہے اور اس میں دونوں طرف دلائل بھی ہوتے ہیں, تو عام آدمی جیسے کہ شیخ محمد بن صالح عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک عام آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ سیف سائڈ کون سا ہے, اور اس میں بہت زیادہ تکلیف بھی نہیں ہے, پریشانی بھی نہیں ہے. تو اگر تارک الصلاۃ کے حکم میں بھی اگر سیف سائڈ دیکھیں تو سیف سائڈ والا اوپینین کون سا ہے کہ انسان جو ہے وہ نماز چھوڑنے سے کافر ہو جاتا ہے. تو یہ کچھ نماز چھوڑنے کے اعتبار سے احکامات تھے. اچھا, میں نے آپ کے سامنے جو سوال اٹھایا تھا وہ یہ تھا کہ کیا یہ جو 4 ارکان ہیں, 4 ارکان اسلام, کیا ان میں سے کسی ایک کے چھوڑنے سے بھی انسان کافر ہو جاتا ہے یا نہیں؟ تو میں نے کہا کہ اس جواب میں تفصیل ہے. اگر رہی نماز کی بات تو کافی اہل علم کے نزدیک اور سیف سائڈ اوپینین بھی یہی ہے کہ نماز چھوڑنے سے انسان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. رہی بات زکوٰۃ کی, حج کی اور روزوں کی, تو جمہور اہل علم جو ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ اس کے چھوڑنے سے انسان کافر نہیں ہوتا, لیکن بہرحال خطرے والی پوزیشن میں ہے کہ ان چیزوں کے چھوڑنے سے انسان کا, کیونکہ نماز چھوڑنے سے انسان جب کافر ہوتا ہے تو اس کے لیے الگ سے دلائل موجود ہیں, احادیث موجود ہیں, لیکن حدیث میں کہیں یہ نہیں آیا کہ مثال کے طور پر جو انسان حج چھوڑ دیتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے. تو نماز سے متعلق تو خاص احادیث آئی ہیں کہ اس رکن کو چھوڑنے سے انسان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, لیکن دیگر ارکان کے بارے میں اس طرح کی کوئی احادیث نہیں آئی. تو لہٰذا نماز کے بارے میں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر نماز انسان چھوڑتا ہے تو وہ دار اسلام سے خارج ہوتا ہے. اللہ تعالی عالم. اب تک کے لیے جو ہم نے بات ذکر کی ہے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے, اس حدیث کا جو خلاصہ ہے وہ یہ رکھ دیتا ہوں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں, جن میں سے پہلی شہادت لا الہ الا اللہ, دوسری نماز, تیسری جو ہے وہ زکوٰۃ دینا, چوتھی بیت اللہ کا حج کرنا ہے, اور 5ویں جو ہے وہ رمضان کے روزے رکھنا ہے. تو یہ 5 بنیادیں ہیں جس کی بنیاد پر اسلام قائم ہے, اور ان کے 5 کو چھوڑ دینے سے اسلام کی عمارت ختم ہو جاتی ہے اور انسان جو ہے وہ دار اسلام میں ہی نہیں رہتا. اور ان میں سے اگر شہادت لا الہ الا اللہ اگر یہ مفقود ہو جائے تو بھی انسان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. رہی بات نماز کی, تو نماز کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ سیف سائڈ اوپینین یہ ہے کہ انسان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, اور باقی دیگر جو ارکان ہیں ان میں سے کسی ایک کو چھوڑ دینے سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ دار اسلام سے خارج ہوتا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم ایک چوتھی حدیث پہ آئیں گے جو کہ انسان کی تخلیقی مراحل سے متعلق ہے. اب تک کے لیے میں اجازت چاہوں گا. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.